اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نواب صاحب بانس بریلوی ولد نقی علی صاحب بانس بریلوی ولد رضا علی صاحب بانس بریلوی نے امام اہل سنہ خلیل الامہ سیدنا و مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ پر الزام عائد کیا کہ ان کے نزدیک شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ نواب صاحب کے الفاظ ہیں: ابلیس اوسع علما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری عبارت میں نے نہیں پڑھی ہے، صرف اصل الفاظ پڑھیں۔ حالانکہ بحث صرف یہ تھی کہ اگر کسی غیر نبی کو کسی واقعہ یا حادثہ کا علم کسی دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے تو کیا قیاس کے ذریعے اس واقعہ حادثہ کا علم کو رسول اللہ کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اس کا جواب ہے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ قیاس کہ یہ کوئی دلیل ہے تو یہ قیاسی دلیل ہوگی، اور قیاسی دلیل عقائد میں معتبر نہیں ہوتی، اور اگر معتبر بھی مان لیں تو بہت ہی ضعیف قسم کی ہوتی ہے، اس کو مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اہل البدع کے 3 اہم علماء ہیں جو مشہور ہیں، ایک تو کرامت اللہ صاحب، ایک ریاست علی شاہ جہاں پوری صاحب، اور دوسرے نواب صاحب بانس بریلوی۔ تو ریاست علی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں یہ کہا کہ دیکھیے، شیطان کا علم جو اس کو روئے زمین کا ہے، وہ نبی کے علم جو ان کو اس روئے زمین کا ہے اس سے زیادہ ہے۔ یہ الزام لگایا تھا انہوں نے، لیکن یہ نہیں لگایا تھا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ ایک خاص شرائط پر لگایا تھا۔ حالانکہ کرۃ الارض کے جمیع واقعات کا علم شیطان کو نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو اس کو یہ کہنا کہ زمین کا علم محیط شیطان کے لیے ثابت ہے، یہ ہرگز انہوں نے بھی الزام نہیں لگایا۔ تو اصل میں الزام یہ لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہی الزام کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے پیش کیا اور یوں لگا دیا۔ حالانکہ کرۃ الارض کی جمیع واقعات کا علم تو شیطان کو نہیں ہے، اور اصل میں ان لوگوں نے یہ سوال ذرا سوچ کر کیا تھا کہ ہر وہ واقعہ یا حادثہ یا عمل یا فعل یا شے جس کا علم شیطان کو ہے، کیا اس کا علم نبی کو بھی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا علم نبی کو ہے تو آپ نے علم النبی کو علم شیطان پر محیط مان لیا، یہ ہے مسئلہ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو فوراً آپ پر بہتان لگا دیا کہ شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زمین کے اعتبار سے زیادہ مان دیا۔ دیکھیے، لیکن نواب صاحب نے تو اس کو بالکل ہی الگ طریقے سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ مسئلے کو اور بھی الجھا دیا انہوں نے۔ اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اپنے ما سوا ہر مخلوق کے علم سے زیادہ ہے، لیکن اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے ما سوا جو مخلوقات ہیں ان میں سے ہر مخلوق کو وہ جو علم ہے جو نبی کو نہیں ہے وہ بھی ہو۔ مطلب دیکھیے کہ رسول اللہ کا علم ہمارے اعتقاد کے حساب سے جمیع مخلوقات جو ان کے ما سوا ہیں ان سے زیادہ ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر مخلوق کو ان مخلوقات میں سے جو رسول اللہ کے ما سوا ہیں، ہر اس واقعے کا یا حادثہ کا یا فعل کا یا عمل کا جو علم ہے وہ نبی کو بھی ہو۔ اب اگر آپ یہ سوال کیجئے کہ جمیع ایسے واقعات لے لیے جو رسول اللہ کے ما سوا دیگر مخلوقات کو ہیں لیکن ان کا علم رسول اللہ کو نہیں ہے، تو کیا اس کا مجموعہ لے لیا تو کیا اس مجموعے میں جتنے افراد ہوں گے ان سے نبی کا علم زیادہ ہے؟ جی، نبی کا علم اس سے زیادہ ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اس مجموعے میں جو افراد ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کا بھی علم ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بات ہم نے دوبارہ اس لیے بتا دی کہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے کہ شیطان ہو یا کوئی انسان ہو، اس کو جو کچھ اپنے واقعات اپنے اعمال کا علم ہے وہ نبی کو بھی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جب آپ اس کا نفی کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر انسان کو بہت ساری باتوں کا ایسا علم ہے جس کا علم اللہ کے نبی کو نہیں ہے، تو یہ فرض سے الزام لگاتے ہیں کہ اچھا انسان اپنے اعمال کی حد تک نبی سے زیادہ جانتا ہے، یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ
سیدھی سی بات ہے، بحث اس پہ ہے کہ نبی کا علم زیادہ ہے یا نبی کے ماں سوا جتنی مخلوقات ہیں ان کا مجموعی علم زیادہ ہے. تو نبی کا علم ان اپنے ماں سوا جتنی مخلوقات ہیں ان سے زیادہ ہے. بس یہ ہے یہی اسلام کا اصول ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. باقی یہ کہنا کہ شیطان کو اپنے اعمال کا علم زیادہ ہے یا بعض واقعات جہاں پر وہ حاضر ہے وہاں اس کا علم شیطان کو ہے، تو اس کو اس طرح پیش کرنا کہ روئے زمین کا علم جو ہے وہ شیطان کو زیادہ ہے، یہ سراسر غلط طریقہ ہے. لیکن اگر اس کا یہ مطلب دیا جائے کہ شیطان کو جو کچھ بھی علم ہے روئے زمین کا وہ نبی کو بھی ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بعض جگہ تو آپ بھی یہ تسلیم کریں گے اگر آپ شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو واقعہ شیطان کے علم میں ہے اس پر نبی کا علم بھی محیط ہے، تو یہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں جو کل علم کان یکون الی یوم القیامہ کا قائل ہوگا وہ شاید استدلال کرے، مگر وہ بھی اس قیاس کے ذریعے نہیں کرے گا، بلکہ وہ کس طرح کرے گا، وہ کوشش کرے گا کل علم کان یکون الی یوم القیامہ ثابت کرے. اور اس کے لیے کیا کرے گا، وہ سورہ النحل کی آیت استعمال کرے گا، سورہ یوسف کی وہ آیت ہے نا کہ تفصیل کل شیء، اس کو استعمال کرے گا، اسی طرح کی کچھ آیات استعمال کرے گا. یہ استدلال نہیں کرے گا، تو یہ استدلال تو ہے بھی ٹھیک نہیں. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے اگر کوئی کہتا ہے کہ نواب صاحب بانس بریلوی و نقی علی صاحب بانس بریلوی و رضا علی صاحب بانس بریلوی کو اپنے گھر کا علم جو ہے وہ گھر کے واقعات کا علم تھا، مگر یہ آپ سے ثابت تو نہیں کر سکیں گے کہ ان واقعات میں سے ہر واقعے کا علم جو نواب صاحب کو تھا وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو بھی تھا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نواب صاحب کے اپنے گھر کے واقعات کا علم بھی نبی کو ہوگا. تو فرض سے کہہ لیں گے اچھا گھر کی حد تک یہ نواب صاحب کے علم کو انہوں نے نبی کے علم سے زیادہ مان لیا، اس فرض سے الزام لگا دیں گے. حالانکہ یہ سیدھی سے بات یہ ہے کہ ان واقعات کا ہم علم ہی نہیں مانتے کہ یہ اللہ نے ان کو دیا. اگر کوئی بات حدیث ہے کوئی روایت ہے تو پیش کرے. ہاں کل علم کان یکون سے جو آپ استدلال کریں گے نا، جن آیات سے آپ نے کل علم کان یکون الی یوم القیامہ کے لیے استدلال کیا ہے، ان پر بات نہیں ہو رہی، صرف اس قیاس سے بات ہو رہی ہے. تو نبی کا علم زیادہ ہے یہ ایک اصولی بات ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی محدود جگہ پر کچھ واقعات کا علم کسی غیر نبی کو ہے تو وہ نبی کو بھی ہو. اب اس کو آپ اس طرح پیش کریں کہ نبی کا علم زیادہ نہیں مانا، کم مان لیا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. نبی کا علم زیادہ نبی کے معلومات کے اعتبار سے یہ بتا دیا ہم نے. اب اس کے بعد آپ جو بھی نتیجہ نکالیں گے وہ بدعت ہوگا. مثال کے طور پر میں نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کا علم معلومات کے اعتبار سے دیگر اپنے سوا جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے ہر مخلوق سے کے مجموعی ان سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک مخلوق کو ہر وہ بات جس کا اس کو علم ہے وہ نبی کو بھی ہو. تو اب آپ کہیے گا اچھا ہر مخلوق اپنے اعمال کے اعتبار سے جو علم رکھتی ہے نبی سے وہ نبی سے زیادہ ہو گیا. تو یہ اس طرح کی بات جو کہے گا وہ غلط کہے گا، کیونکہ اصل بحث ہے زیادہ کی، تو نفس علم رسول زیادہ ہے. تو اس کو اس طرح پیش کرنا کہ بھائی انہوں نے روئے زمین کے اعتبار سے مان لیا کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اگر مان بھی نہیں تو وہ علوم جو ہے نا وہ واقعات کا علم یہ کوئی فضائل میں نہیں آتا، تو ان کا نہ ہونا علم نبی کو نقص لازم نہیں لگتا. یہ وہی کہے گا یہ کہ زیادہ مان لیا جو اصولاً یہ مانتا ہوگا کہ رسول اللہ کو کل علم کان یکون الی یوم القیامہ ہے، اور پھر یہ کہے گا کہ جو یہ نہیں مانتا وہ زیادہ مان رہا ہے. اور جو سرے سے رسول اللہ کے لیے کل علم کان یکون الی یوم القیامہ ہی نہیں مانے گا وہ یہ جملہ بھی نہیں کہے گا. ویسے یہ یاد رکھے گا شیطان کو بھی کل علم کان یکون الی یوم القیامہ کا کوئی قائل نہیں ہے، خود یہ لوگ بھی قائل نہیں ہے جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں، یا ان میں محیط عرض کا بھی کوئی قائل نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض مان بھی لیں تو بھی یہ استدلال جو ہے غلط ہوگا، اور یہ بھی ہم کہیں گے کہ بہرحال یہ عقیدہ تو باطل ہے لیکن یہ استدلال پھر باطل ہے. یعنی آپ ایک غیر نبی کے لیے خواہ وہ صالح ہو خواہ وہ غیر صالح ہو، خواہ وہ فاسق ہو خواہ وہ غیر فاسق ہو، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ غیر مومن ہو، خواہ وہ شیطان ہو خواہ وہ غیر شیطان ہو، اس کے لیے ایک چیز ثابت کرتے ہیں اور پھر قیاس کرتے ہیں کہ یہ نبی کو بھی ہے. بھائی اس کے تو خود آپ بھی قائل نہیں تھے. آپ حضرات کس کے قائل ہیں؟ آپ یا تو ایک بخاری شریف کی حدیث خطبہ لے کے آئیں گے کہ اس دن رسول اللہ نے تمام واقعات کا جو ہونے والے تھے ان کا ذکر کر دیا، یا پھر وہ اس کو ذکر کریں گے کہ یہ جو آیات ہم نے پیش کی ہیں کم از کم 3 آیات ان میں سے ایک تو سورہ نحل کی ہے، ایک سورہ
انعام کی ہے اور ایک سورہ یوسف کی ہے، یعنی 89 ہے تبیان لکل شیء، تبیانا لکل شیء، اور دوسری ہے تفصیلہ کل شیء، اور تیسری ما فرطنا. عام طور پہ انہی سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ. سورہ نحل کی تبیانا لکل شیء ہے، اور سورہ یوسف کی تفصیلہ کل شیء ہے، اور یہ سورہ انعام کا آیت نمبر ہے، ایک منٹ، اس کا 37 ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو بہرحال ما فرطنا، اس سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ. سورہ انعام کی جو آیت ہے اس میں بھی ہم نے اس کا جواب دیتے ہیں. سورہ کیا کہتے ہیں کہ خود یہ فاضل بریلوی کے عقائد و نظریات کے مطابق دلیل نہیں بنتی، اور اس سے اگر استدلال کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث خطبہ سے تو وہ بھی نہیں بنتی. مگر یہ ان کے بنیادی استدلال ان آیات سے ہیں اور اس حدیث سے ہیں. ان کے بنیادی استدلال اس قیاس سے نہیں ہے. تو اس قیاس کو تو ہم رد کر دیں تو فوراً الزام لگا دیتے ہیں. خود ان کے اوپر بھی الزام لگتا ہے نا کہ آپ جو ہیں آپ اس چیز کو ضعیف مان رہے ہیں خود بھی جس سے آپ دوسرے کو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں نبی کے علم سے فنا کے ان کو زیادہ ماننے. بالکل غلط استدلال ہے. اس بہرحال یہ ہم نے اس لیے بتا دیا کہ آپ لوگ بھی یہ نوٹ کر لیں. والسلام علیکم.